سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے جملہ شرکائے ختم بخاری شریف اور اتحاد اہل سنت کے کانفرنس کے شرکاء، ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات کے اندر اس کلمے کو شامل کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور 100 مرتبہ روزانہ یعنی ایک تسبیح پڑھنا وہ اپنی عادت بنائیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بھی اس کی اجازت بھی دیتا ہوں وظیفے کی کہ اللہ رب العزت اس سے برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے ذریعے چونکہ انسان سیاہکار ہے، خطا کار ہے، اس سے کبھی بھی کوئی بھول ہوتی ہے، تو اس تسبیح کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری معافی کا سامان پیدا کر دے گا، ہماری بخشش کا سامان پیدا کر دے گا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ نظم طبی کے مطابق ارشاد فرمایا گیا، اس اعتبار سے کہ سبحان کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تنزیہ بیان کی گئی، یعنی تمام عیوب سے، اور حمد کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کی صفت اور اس کی حمد بیان فرمائی گئی۔ تو اس اعتبار سے چونکہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو صفات جلال اور دوسری کو صفات کمال کہا جاتا ہے، تو اس کلمے کے اندر صفات جلال بھی ہیں اور صفات کمال بھی ہیں۔ اور پہلے چونکہ عام نظم طبی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تخلیہ ہوتا ہے، یعنی صفائی اور ستھرائی کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پہلے جو ہے تمام عیوب سے وہ تنزیہ کو بیان کر دیا گیا، اور بعد میں جو ہے اللہ رب العزت کی حمد کا ذکر فرمایا گیا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ اللہ رب العزت کا علم نام مبارک ذکر کیا گیا، اس لیے کہ وہ مستجمع ہے جمیع صفات کا، اور عظیم سے مراد یعنی عظمت، بڑائی، تو اس کا ذکر اس کے اندر فرمایا گیا۔ تو یہ اگرچہ اس کے حوالہ سے بہت سارے اعتراضات وہ موجود ہیں، لیکن یقیناً محل درس کے اندر محبی فی اللہ ابشار علم و حکمت ظفر اہل سنت ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب نے ان کو بیان کیا ہوگا۔ یہاں چونکہ ظاہر ہے صرف طلباء دینیہ موجود نہیں، فضلاء موجود نہیں، عوام اہل سنت بھی موجود ہیں، محبین جو مدارس کے ہیں وہ موجود ہیں، معاونین موجود ہیں، تو اس اعتبار سے اسی پر اکتفا کروں گا۔ باقی چونکہ جماعت جلالیہ پاکستان جامعہ اسلام آباد نے یہ کانفرنس آج کی اتحاد اہل سنت سے موسوم کی ہے، اتحاد اہل سنت کی ضرورت کے پیش نظر اور موجودہ زمانے کے اندر افادیت کے پیش نظر، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اسے بنایا، تو جو بناتا ہے وہی اس کی چیز جب وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا احساس بھی رکھتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے اکابر کی یہ محنت و کاوش ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ تحریک پاکستان کے اندر ہمارے ہم سفر نہیں تھے، آج وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، پاکستان بنانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کی، ان کے ورثاء کیا کر رہے ہیں؟ باہم دست و گریبان ہیں۔ کیا ہماری زبانیں صرف مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ صرف مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے ہیں؟ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، اتحاد اہل سنت کوئی ایسا گمبھیر معاملہ نہیں کہ جس کی طرف اگر کوشش کی جائے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ 1970 سے پہلے بھی اسی طرح ہماری سیاسی جماعتوں کے بہت سارے گروپ موجود تھے، لیکن ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے، حضور غزالی زمان، امام اہل سنت علامہ احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ،
میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر المشائخ میاں جمیل احمد شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بہت سارے اکابر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا کہ پورے اہل سنت حضرت شیخ الاسلام المسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کی قیادت مبارک کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ تو اس لیے کوشش و کاوش جاری رکھنی چاہیے، ذہن بنانا چاہیے اس کام کے لیے۔ جہاں تک کسی کی ہمت ہے وہ اپنی ہمت، اپنے وسائل، اپنا حلقہ احباب، اس کے اندر اس آواز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اسی طرح ہم باہم دست و گریبان رہیں گے تو اس دیش کی حفاظت کون کرے گا، اس کی چوکیداری کون کرے گا، اس کی محافظت کون کرے گا؟ اگر یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے اسی طرح اگر باہم دست و گریبان رہے تو اس لیے اکٹھا سوچنا، اتحاد کی طرف جانا، اتحاد کی راہ ہموار کرنا، اس کے لیے جو احباب اس نشست کے اندر موجود ہو میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اہل سنت کا ہر درد مند دل رکھنے والا میں ہر ایک سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ اتحاد اہل سنت کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، اپنی کوششوں اور کاوشوں کو اس کے لیے صرف کیجئے۔ اتحاد کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونا ممکن نہیں، اکٹھ کی انتہائی ضرورت ہے۔ پہلے تو صرف یہ تھا کہ اتحاد موجود نہیں تھا، اب تو صورتحال یہ ہے کہ انتشار بڑھ رہا ہے، ہم فساد کی طرف جا رہے ہیں اور دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ اس سے بچنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو ضرور دہراؤں گا بات کی افادیت کے پیش نظر جو حضرت صاحبزادہ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب نے فرمائی کہ کبھی تاریخ اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہوا 1400 سال سے کہ اہل سنت و جماعت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالہ سے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے معاملہ سے کوئی اختلاف موجود ہو، اس لیے کہ ہم تو اہل سنت ہیں، اور اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تو مرتبہ ہی وراء الورا ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین تو نور لنا نور ہیں، ان کی بات نہیں۔ ہمارے تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شیخ پوری رحمہ اللہ ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کدو کو بھی کدو شریف کہا کرو، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو اس لیے ہر نسبت کے ساتھ احترام، محبت، عقیدت کا رشتہ اہل سنت و جماعت کا ہے، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ انتہائی پریشانی کا عمل ہے۔ تو اس حوالہ سے کہ اتحاد اہل سنت کی راہ کو ہموار کیا جا سکے، میں ایک بات تو جو ہمارے دینی مدارس کے امتحانی بورڈ ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کے سربراہان سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ ان اعتقادی مسائل کے اندر جو نزاع علماء اہل سنت کے اندر موجود ہو، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی پلیٹ فارم دیں، ایک مفاہمتی بورڈ بنایا جائے جس کے اندر اکابر علماء اہل سنت اور مشائخ مفتی صاحبان کو جگہ دی جائے جو اعتقادی مسائل کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہوں اور اس کے نزاع کے لیے اپنی مدبرانہ کوششیں بھی پیش کر سکتے ہوں۔ تو ایسا بورڈ بنایا جائے، اسے جلد از جلد تشکیل دیا جائے، اور جو بھی ایسے نزاعی مسائل موجودہ وقت کے اندر چل رہے ہیں تمام فریقین کو اعتماد میں لے کے اس کے حوالہ سے کوئی مناسب حل تلاش کیا جائے۔ اور دوسری بات جو یہ گزارش کروں گا، ہاں انسان ہے، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں گھر کے اندر بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو اختلاف رائے کو سوشل میڈیا پر نہ ظاہر کیا جائے، بلکہ وہی یہ مفاہمتی بورڈ جو بزرگ اور اکابر ہمیں دیں گے، اسی بورڈ کے سامنے مسئلہ کو پیش کیا جائے اور جو بھی معاملہ ہو اس کا وہ حل تلاش کرے۔
سوشل میڈیا پر کسی ایسی چیز کو ذکر نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو جگہ دی جائے. جو بھی نزاع ہو اس کو مفاہمتی بورڈ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کے حوالہ سے وہ حل نکالے. اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا، چونکہ پنجاب اور کے پی کی کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور جنرل الیکشن قریب آ رہا ہے، تو اس حوالہ سے اہل سنت و جماعت کی سیاسی جماعت کے قائدین اور زعماء سے یہ گزارش ہے کہ اس الیکشن کے اندر سنی ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، پرزور گزارش بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زعماء ہماری یہ خدمت لینا چاہیں کہ ہم ان کے لیے ایک میٹنگ ارینج کریں جس کے اندر بیٹھ کر وہ کوئی فارمولہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے یا کم از کم سنی ووٹ کو کسی ذریعے سے بھی تقسیم سے بچانے کا جو طریقہ کار طے ہو جائے، ہم اس خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں. جب بھی قائدین ہمیں حکم دیں گے اس کے لیے پورا انتظام ان کی شان و شوکت کے مطابق، ان کے اکرام کے مطابق اس قسم کا انتظام ہم کریں گے. ہاں، چوتھی بات اس حوالہ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ تمام قائدین اہل سنت، تمام کارکنان اہل سنت، تمام مشائخ و علماء اہل سنت باہمی احترام کے جذبے کو فروغ دیں. باہمی احترام جب بڑھے گا تو اتحاد کی فضا ہموار ہوگی اور اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یا رسول اللہ کہنے والے اکٹھے بیٹھ سکیں گے اور میلاد منانے والے، درود و سلام کہنے والے، ان کی نشستیں اکٹھی ہو سکیں گی. اس لیے باہمی احترام کے جذبے کو فروغ دیا جائے. ہاں، اس کے ساتھ جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی ذکر کیا گیا، مسلمان کی شان اور مسلمان کا مقام یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے مسلمان اور جس کی زبان سے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو اس لیے کم از کم اپنے جو ایسے معاملات ہیں ان کے اندر اپنی زبان کو خاموش رکھا جائے. ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کسی سنی کے دست و گریبان نہ ہوں، اس بات کی پوری کوشش و کاوش کی جائے. ہاں، اس موقع پر میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری درگاہ شریف کے وابستہ ایک عالم دین، ان سے جو مسلمہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں ان سے انحراف ہوا ہے اور جمہور کے خلاف ان کی رائے ہے. میرا موقف بحیثیت سجادہ نشین اور دربار شریف کے جملہ وابستگان کا وہ جمہور اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، کسی منفرد عالم کے ساتھ ہم نہیں. اور یہ معاملہ پہلے بھی چونکہ واضح ہو چکا ہے تقریباً، جبکہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی معیت و سنگت کے اندر ان کے حاضر ہوا، ان کی اصلاح کے لیے عرض کیا کہ ان لفظوں کو تبدیل کر دیا جائے، کوئی طریقہ نکالا جائے. اس کے بعد میں ان سے لا تعلق تھا، لیکن میری خاموشی کا فائدہ اٹھایا گیا اور سوشل میڈیا پر یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ یہ میرے ساتھ ہے، اس کا موقف میرے ساتھ ملتا ہے. حالانکہ میں پہلے دن سے جمہور اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہوں. میری خاموشی جو آج بھی ہم کف لسان کے قائل ہیں اس وجہ سے کہ اہل سنت کا اتحاد ہو جائے، اس وقت بھی میری خاموشی ان کی اصلاح کا وقت دینے کے لیے تھی اور اتحاد اہل سنت کے عظیم مقصد کے لیے میری خاموشی تھی. لیکن کچھ وقت کے لیے مجھے روزہ توڑنا پڑا کہ میرا موقف غلط پیش کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے موقف کی وضاحت کی، سوشل میڈیا پر بھی وہ چیزیں آئیں. آج سے پھر میں یہ آپ سب لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا موقف تو وہی ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا ہے، لیکن میں اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے اس شخص کے بارے میں اس معاملے میں کوئی کلام نہیں کروں گا. بلکہ اگرچہ اس نے صرف یہ نزاع نہیں، معاملہ ایسا نہیں کہ صرف یہ تھا، اس کے بعد ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے اندر موجود تھے، راستہ بھی روکا گیا، ہم پر جو ہے وہ روڑوں کے ساتھ حملہ بھی کیا گیا. لیکن مجھے بڑی پیاری بات لگی
جو حضرت قبلہ میاں صاحب حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے بیان کر رہے تھے، تو میں الحمدللہ اسی گروہ میں اپنے آپ کو شامل کروں گا کہ جو روڑے کھانے والا ہے، روڑے لگانے والا نہیں۔ تو میں اس بات کو بھی معاف کرتا ہوں اس وجہ سے، اگرچہ روڑے لگائے گئے لیکن میرے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ معاف کر دینا، تو کبھی بھی اس بات کو ذہن میں نہیں لاؤں گا اہل سنت کے وسیع تر مفاد کی خاطر۔ اور میں سب سے یہ التجا کروں گا کہ سارے لوگ جو ہیں کم از کم اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے حوالہ سے وہ اسے روک لیں۔ دیکھیں دور جاہلیت کے اندر رجب المرجب جب آتا تھا تو وہ جاہل لوگ جنہیں کلمہ نصیب نہیں تھا وہ بھی اپنی تلواروں کو روک لیا کرتے تھے، اپنے تیروں کو روک لیا کرتے تھے، جنگیں رک جاتی تھیں ہوتی ہوئی اس ماہ معظم کے احترام کے لیے۔ تو ہمیں کم از کم اپنی زبانوں کو تو روک لینا چاہیے۔ حضرت فرما رہے تھے غیبت کے گناہ کے حوالہ سے، تو اسی کا نام تو غیبت ہے کہ جس کے اندر جو عیب موجود ہو وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ موجود بھی ہو پھر بھی حکم تو یہی ہے کہ جو مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہی چند ایک گزارشات تھی ایک درد مند دل کی جو آپ کے سامنے رکھی۔ میری اس بات کو جہاں تک ممکن ہو جو سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، آگے جو نہیں سن رہے ان تک بھی پہنچائیں۔ وما علی الا البلاغ۔